منافقوں کا ایک گروہ جمع ہوا اور آپس میں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو بہت کچھ بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام عطا کیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا اور مجھے فلاں چیزوں کا پتہ ہے۔ آؤ آج محمد کے پاس چلتے ہیں اور اس کے متعلق جنت جہنم کے متعلق پوچھتے ہیں۔ وہ جو اکثر کہتے ہیں کہ کوئی جنت بھی ہے، کوئی جہنم بھی ہے، اور دوسرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں ہمارے باپ دادا نانی نانا اور دوسرے جو رشتہ دار فوت ہوئے ہیں ان کا مقام دکھائیں۔ جنت میں ہے تو وہ جنت کا مقام دکھائیں، اگر جہنم میں ہے تو وہ جہنم کا مقام دکھائیں۔ اور ایک دوسرے کو کہنے لگے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کا درجہ اور ان کی منزلت جان لیں، ہمیں تسلی ہو جائے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ ندا کریں کہ وہ سب مسجد میں جمع ہوں۔ آپ غضبناک ہو کر تشریف لائے اور منبر پر تشریف لے گئے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں حمد و ثنا الہی کے بعد فرمایا، اے گروہ مردمان، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن خدا مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے، مجھے رسالت پر مامور کیا ہے، پیغمبری کے لیے برگزیدہ کیا ہے، مجھے جس قدر چاہا خدا نے غیب کی باتوں سے آگاہ کیا ہے۔ اب جو کچھ چاہو پوچھو، اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص دوزخ بہشت میں اپنے باپ و ماؤں کی جگہ معلوم کرنا چاہتا ہے میں اسے ضرور بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ جبریل میرے دائیں جانب کھڑے ہیں اور خدا کی جانب سے خبر دے رہے ہیں، پوچھو جو چاہتے ہو۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ایک مرد مومن کھڑا ہوا اور اس نے باادب طریقے سے پوچھا، مولا میرا نام بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا نام عبداللہ بن جعفر ہے۔ لکھتے ہیں کہ واقعی اس کا نام ہی یہی تھا۔ دوسرے نمبر پر ایک بد باطن منافق کھڑا ہوا، پوچھا میں کون ہوں؟ حضرت نے فرمایا تو فلاں ہے اور فلاں کا بیٹا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ مولا نے اس کے اصلی باپ کا نام بتایا، یعنی جس باپ سے اس کی شہرت تھی، جو لوگ جانتے تھے یا جس باپ سے وہ منسوب تھا، مولا نے اس کا نام نہیں بتایا بلکہ ایک چرواہے کا نام بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ تو اپنے آپ کو اس سے منسوب سمجھتا ہے، اس کو اپنا باپ سمجھتا ہے، دراصل تو اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ تیری ماں نے تیرے باپ کے حق میں خیانت کی، تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں شرمندہ ہو کر زمین پہ گر پڑا، کیونکہ لوگ اسے ایک اچھے نسب اور اعلیٰ شاخ کا انسان سمجھتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ دوسرا منافق کھڑا ہوا، بولا میں بہشت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا تو جہنم میں جائے گا۔ اتنے تک تو رسول اکرم نے بتایا، اور آثار نبی اکرم کے چہرے پر تھے، چہرہ سرخ تھا، یعنی غضبناک آثار۔ ایک صحابی دوڑ کے آیا اور مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رسول اکرم کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مولا میں ان لوگوں کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، بس اس سے زیادہ ان کے عیوب ظاہر نہ ہوں، مولا آپ مہربانی فرمائے۔ تب لکھنے والا لکھتا ہے کہ رسول اکرم منبر سے اتر آئے۔